مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔ پچھلی آیات میں موحدین اور حق پرستوں کا گمراہ ہو جانا اور ان کی گمراہی کے اسباب اور علل، ان سب کی تفصیل بیان کی گئی تھی کہ تھے وہ سب حق پرست اور اہل توحید اور اہل اسلام، مگر آسمانی تعلیمات کو چھوڑ کر جب دنیا کی طرف متوجہ ہوئے اور دین کے اندر اپنی عقل کا گھوڑا دوڑانے لگے تو پھر وہ کس طرح سے گمراہ ہوئے، اس کی وضاحت پچھلی آیات میں کی جا چکی ہے، جس کو فرمایا گیا تھا وَجَعَلُوا اللَّهِ اندادا، کہ ان لوگوں نے جن کے اوپر اللہ کا بڑا انعام تھا، ان کے اندر انبیاء اور رسول آتے رہے، ان کے یہاں شریعتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت تھی، کس طرح سے یہ گمراہ ہوئے کہ انہوں نے اللہ واحد کا شریک بنا ڈالا، یعنی یہ شرک کا شکار ہو گئے۔ انجام اس کا کیا ہوگا؟ شرک کا خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، یہ شرک کا انجام ہے۔ تو یہ تو مشرکین کے حالات تھے جن کو پچھلی آیات میں بیان کیا۔ حق تعالی شانہ کا طرز تکلم قرآن پاک کے اندر یہی ہے کہ جب اہل شرک کا بیان ہوتا ہے تو معاً اس کے بعد اہل ایمان کے حالات اور ان کے اوصاف بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر پہلے مشرکین کے نتائج اور عواقب کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ایمان والوں کا انجام خیر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اگر مشرکین پر اور کافروں پر اللہ کی لعنت، اللہ کا عذاب اور سزا کا ذکر کیا جاتا ہے تو معاً اس کے بعد اہل ایمان کو جو سعادت حاصل ہوتی ہے، اہل ایمان کو جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اہل ایمان پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برستی ہیں، ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا اسلوب بیان ہے۔ اس لیے اہل شرک کے حالات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی
ایمان والوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے ان بندوں سے جو ایمان لے آئیں، پیچھے بتایا گیا تھا کہ اہل توحید گمراہ ہوئے تو انہوں نے اللہ کا شریک بنا ڈالا اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جو ایمان لائے۔ اللہ تعالی نے ایمان والوں کو اپنا بندہ کہا، یہ شرافت کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کا نزدیکی ہونا بیان کرنے کے لیے ہے کہ ایمان والے اللہ کے قریب ہیں۔ اللہ یہ پیارا لفظ ہے، سمجھے، یہ پیارا لفظ ہے۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں سب اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کہ جس کے بندے ہو جائیں۔ تو کافر اور مشرک بھی اللہ ہی کے بندے ہیں اور ایمان والے بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، لیکن مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا ہے کہ میرے بندے ہیں، مگر ایمان والوں کو اللہ پاک نے فرمایا کہہ دیجئے آپ میرے ان بندوں سے۔ اللہ نے اپنا بندہ کہا، یہ میرے بندے، یہ ان کے قرب کو، اللہ کے نزدیک جو ان کو قرب حاصل ہوتا ہے ایمان کی بدولت، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیارا لفظ استعمال فرمایا۔ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے کہ وہ نماز کو قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کیا کریں۔ دو باتیں تعالی شانہ نے اپنے پیارے بندوں کے لیے ارشاد فرمایا۔ آدمی کو جو چیزیں ملی ہوئی ہیں، دو چیزیں اہم ہیں۔ ایک تو خود اس کی ذات، اللہ تعالیٰ نے روح دیا، جسم دیا، صحت عطا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہی نہ ملا ہوتا تو اس کو وجود ہی نہ ہوتا، وجود ہی کہاں ملتا۔ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے دے دیا۔ جسم کا ڈھانچہ بھی بنا دیا، اس کے اندر روح بھی دوڑا دیا۔ تو ایک تو اس کو اپنی ذات، اپنا جسم ملا ہوا ہے، روح اور جسم سے مرکب ذات ملی ہوئی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور بن مانگے ملی ہے، اس کو کوئی مانگنے نہیں گیا تھا، بن مانگے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے۔ تو ایک تو آدمی کو جسم ملا ہوا ہے، اور دوسری بات اس کی ضروریات کا سارا سامان اللہ تعالیٰ نے مہیا فرما دیا، جس کو مال کہا جاتا ہے۔ مال ہی ہے جو کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے، مال ہی ہے جو پہننے میں بھی استعمال ہوتا ہے، مال ہی ہے جو سواری میں استعمال ہوتا ہے، اور مال ہی ہے جس سے مکان تعمیر ہوتا ہے۔ تو انسان کی جتنی بنیادی ضروریات ہیں وہ سب مال سے متعلق ہیں۔ اور دنیا کا دستور یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دستور بنایا ہے۔ مال تو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین پر بچھا دیا ہے آپ کے لیے،
اور آپ کے اندر جسم میں وہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ اس زمین پر بچھے ہوئے مال و دولت کو آپ ان اپنے ہاتھوں پیروں سے، آنکھوں سے، زبان سے، عقل سے، ان چیزوں کو استعمال کر کے مال کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ تو ہے، دیکھیے ساری دنیا میں کوئی چیز کہیں تیار ہوتی ہے، کوئی چیز کہیں تیار ہوتی ہے، کوئی چیز کہیں تیار ہوتی ہے، مگر آدمی وہاں جا کر کے لے آ لیتا ہے۔ کپڑا کوئی آپ کے گھر میں تیار ہوتا ہے، کپڑا تیار ہونے کی جگہیں دوسری ہیں۔ یہی جو کھا رہے ہیں آپ، یہ سارے کھانے کا سامان آپ کے گھر میں کہاں تیار ہو جاتا ہے؟ جب تک آپ اسی لیے بازار لگتے ہیں، جب تک آپ بازار نہیں جائیں گے آپ کو ساری ضروریات آپ کی مہیا نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور بازار میں جو سامان آیا ہوا ہے وہ نہ جانے کہاں کہاں تیار ہوا ہے، کہاں کہاں بنا ہے، کیسے کیسے لوگوں نے کس طریقے سے اس کو تیار کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ مال ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ کپڑا تیار ہو رہا ہے گجرات میں، تیار ہو رہا ہے سورت میں، تیار ہو رہا ہے بھیمڑی میں اور مالیگاؤں میں، اور بچھا ہوا ہے آپ کی دکانوں پر سگرا میں۔ پیسہ دیجئے اور مال لے لیجئے آسانی کے ساتھ۔ اب تو حمل و نقل کا ایسا سلسلہ چل گیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی مال تیار ہو رہا ہو، دنیا کے ہر حصے میں مل رہا ہے، ہر جگہ مل رہا ہے۔ یہی کھجوریں لوگ دیکھنے کو ترستے تھے، آج ایسی کھجوریں یہاں مل رہی ہیں بازاروں میں کہ جو وہاں ملتی ہیں وہی کھجوریں یہاں مل رہی ہیں۔ یہ موبائل جو ہر آدمی جیب میں لیے گھوم رہا ہے، تیار نہ جانے کہاں ہو رہا ہے، کیسے کیسے لوگ اس کو کیسے کیسے کارخانوں میں تیار کر رہے ہیں، اور آپ کی جیب میں رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں انسان کو بڑی اہم عطا کی، ایک اس کے جسم کا پورا نظام، جس میں عقل بھی ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، اور نہ جانے کتنی قوتیں ہیں جو اسی ایک مشین کے اندر موجود ہیں۔ انسان کو عالم اصغر کہا جاتا ہے، عالم کہا جاتا ہے زمین آسمان سب ملا کر کے، یہ سب پورا ایک عالم ہے۔ اس کے بیچ میں کتنی چیزیں، یہ عالم اکبر ہے، اور انسان کا جسم عالم اصغر ہے، چھوٹا عالم ہے۔ ایک ایک انسان کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں کہ جس کو نہ وہ سمجھتا ہے، نہ جانتا ہے، اور نہ اس کو گن بھی نہیں سکتا کہ ہمارے جسم میں کیسے کیسے کل پرزے کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، بات لمبی ہو جائے گی، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم عطا فرمایا اور دوسرے مال عطا فرمایا۔ جسم نہ ہوتا مال کو استعمال کرنے کے قابل ہی نہ بنتا، مال نہ ہوتا تو بھوکوں مر جاتا، ٹھنڈی سے مر جاتا، پریشان ہو کر کے مر جاتا، اس کی زندگی قائم نہ رہتی۔ تو جسم عطا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ مال عطا فرمایا، جس سے اس کی ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے وہ اپنی ذات کو ہی سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، وہ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زیادہ قوت دے دی ہے تو پھر وہ خدا بن بیٹھتے ہیں۔ یہ اللہ کو نہ پہچاننے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کو مال ملتا ہے، ظاہر ہے کہ جسم کو لگانے کے بعد مال حاصل ہوتا ہے،
جب آپ مال حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کے بعد پھر نوکری کرتے ہیں، اس کے بعد محنت اور جد و جہد کرتے ہیں، تب جا کر کے آپ کو مال حاصل ہوتا ہے۔ مال کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر آدمی نے خدا کو نہیں پہچانا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال صرف میری محنت کا نتیجہ ہے، صرف محنت سے کہیں مال ملتا ہے۔ حق تعالی شانہ نے جس طرح سے جسم بن مانگے عطا فرمایا، ایسے ہی مال کو حاصل کرنے کے ذرائع اور اسباب کو اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر ان کے اسباب کو پیدا کیا کہ ہر آدمی تک مال پہنچ رہا ہے۔ تو جسم ملا تو وہ بھی اللہ کی عطا سے ملا، اور مال ملتا ہے تو وہ بھی اللہ کی عطا سے ملتا ہے، مگر اس کو پہچانتے ہیں ایمان والے ہی۔ جو ایمان سے محروم ہیں وہ ان دونوں حقیقتوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو اگر اللہ کی پہچان نہیں ہے تو جسم ملا تو سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، مال ملا تو کہتا ہے کہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے کوشش کیا تھا، میں نے اس کے لیے پڑھا تھا، لکھا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، تب جا کے مجھے مال ملا۔ حالانکہ یہ دونوں عطا ہے پروردگار عالم کی، اللہ پاک کی۔ ایمان والے لوگ اس کو پہچانتے ہیں، تو ایمان والوں کو حکم دیا گیا یقیم الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم، کہ آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے۔ کافر تو مانے گا ہی نہیں، وہ تو اللہ کو پہچانتا ہی نہیں۔ مشرک جو ہے وہ دوسری چیزوں کو خدا مان بیٹھا ہے، وہ بھی ایمان والا نہیں ہے، ایمان سے محروم ہے، تو ان کو تو بتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ ہاں، میرے ایمان والے بندے جو ہیں وہ میری ہر بات کو مانیں گے، اس لیے کہ وہ مجھے پہچانتے ہیں، وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ یہ جسم ملا ہے تو اللہ کے دینے سے ملا ہے، مال اگر ملا ہے تو اللہ کے دینے سے ملا ہے، اس حقیقت کو وہ جانتے ہیں۔ مگر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مال کو مشرکوں کی طرح سے اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنے لگے، اور اس جسم کو، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک غیر مسلم نے ایک مسلمان سے کہا کہ ہم کو تو ہمارے ماں باپ پیدا کرتے ہیں، آپ کے اللہ میاں کیا کرتے ہیں؟ یہ سوال کیا تھا نا، میں نے بتایا تھا آپ کو۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان میں کمزوری پیدا ہو جائے اور بہک جائے، اور اللہ کے دیے ہوئے جسم کو اللہ کا دیا ہوا نہ سمجھے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کا دیا ہوا نہ سمجھے، اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنے لگے۔ اس لیے آپ میرے ایمان والوں بندوں کو دو باتوں کا حکم دے دیجئے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرے۔ نماز سے مراد ہے بدنی عبادت، جو عبادتیں جسم سے تعلق رکھتی ہیں ان عبادتوں میں لگیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق جب اپنے جسم کو اللہ کی عبادت میں لگائیں گے تو گویا وہ اس بات کا اظہار ہوگا کہ یہ جسم میرا نہیں ہے، میرے مالک کا دیا ہوا ہے، اس بات کا اعلان ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کا دیا ہوا مال جب اللہ کی رضا کی خاطر ان جگہوں میں خرچ کرے گا جہاں اللہ پاک نے اس کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، تو گویا اپنے عمل سے یہ ظاہر کرے گا کہ یہ مال میرا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے اللہ جہاں چاہتے ہیں خرچ کرانے کو میں وہاں خرچ کر رہا ہوں، اس لیے کہ چیز میری نہیں ہے، دی ہوئی انہی کی ہے۔ تو انہوں نے دیا ہے، اور جہاں خرچ کرنے کے لیے دیا ہے وہاں پر ہم کو خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہ بدنی عبادت، کچھ عبادتیں ہیں جو بدنی ہیں،
اور کچھ عبادتیں ہیں جو مالی ہیں. نماز، روزہ، حج کے ارکان کی ادائیگی، یہ سب جسم سے تعلق رکھنے والی چیزیں. اور زکوٰۃ ادا کرنا، غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، حاجت مندوں کی ضروریات کو اپنے مال کے ذریعے سے پوری کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ مالی عبادتیں ہیں. تو اپنے جسم کو بھی اللہ کی طرف جھکاؤ اور اپنے مال کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہو. اگر اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے تب تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، زکوٰۃ ادا کرو. یہ نہ سمجھو کہ یہ مال میرا جا رہا ہے. لوگ زکوٰۃ کو بچانے کے لیے چونکہ مال کو اپنی چیز سمجھتے ہیں، اپنی کمائی کا نتیجہ سمجھتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے میں ان کو بڑی کراہت ہوتی ہے. تو مالداروں کو تو کے اوپر تو 40واں حصہ زکوٰۃ کا فرض کر دیا کہ اس کو ادا کرو. لیکن اگر اتنا مال نہیں ہے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو، ہم غریب آدمی ہیں، ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ کا مال تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ آتا ہی رہتا ہے نا. فرمایا گیا کہ اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو. ارشاد فرمایا گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی میں کمال نہیں حاصل کر سکو گے اس وقت تک جب تک کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ بھی نہ کرتے رہو، بلکہ اپنی محبوب چیزیں جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جب تک یہ نہیں کرو گے نیکی میں کمال نہیں حاصل ہو سکے گا. تو مالدار نہیں ہیں، غریب آدمی ہے، لیکن مال تو ہاتھ میں آ رہا ہے نا اپنی ضرورت کے لیے. کچھ نہ کچھ اس میں سے اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرتے رہنا چاہیے، بھلے فرض نہیں ہے، نفلی طور پر سنت سمجھ کر کچھ نہ کچھ خیرات کرتے رہنا چاہیے آدمی کو. یہ خیرات کرنا، غریبوں کا خیرات کرنا اس لیے ہے کہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرے بندہ کہ یہ جو مال میرے ہاتھ میں آیا ہوا ہے، یہ مال جو میری جیب میں رکھا ہوا ہے، یہ جو مال میرا میری بینک میں رکھا ہوا ہے، یہ میری چیز نہیں ہے، خدا کی دی ہوئی ہے. اس لیے اللہ کا حکم جہاں ہے وہاں اس کو خرچ کرنا چاہیے. تو جب بندہ مومن خرچ کرتا ہے تو گویا اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، میرے خدا کا دیا ہوا ہے، میرے اللہ کا دیا ہوا ہے.